بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 21واں خطاب ہے۔ اس سے پہلے 20 خطاب گزر چکے، اور آج کا جو خطاب ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، آیت نمبر 29۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو معاشرتی دو بڑے اہم اصول عطا کیے ہیں، دو معاشرتی بڑے اہم اصول دیے ہیں جن کو اگر ہم عمل کریں، جن پر اور جن کو سیکھ لیں تو ہماری معاشرتی زندگی میں امن، چین، سکون اور راحت آئے گی، اور بہت ہی اہمیت کے حامل دونوں اصول ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ پہلا اصول یہ بتایا کہ تم اپنا مال آپس میں باطل کر کے مت کھاؤ۔ ہاں البتہ اگر لین دین تجارت کا کر رہے ہو تو اس میں بھی آپس کی رضامندی ہونی چاہیے۔ یہ پہلا ایک معاشرتی اصول بتایا ہے جس کا تعلق ہے معاش سے، کہ اپنی معاش کو، اپنی اکانومی کو درست کریں، یعنی کمائی کے ذرائع سے ہی ہونی چاہیے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، یہ اس سے یہ بات بھی واضح، یہ تو بالکل واضح بات ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، اور دھوکہ نہ ہو، ناپ میں کمی بیشی نہ ہو، اور اسی طریقے سے سود نہ ہو، جوا نہ ہو، قمار نہ ہو، رشوت نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں چونکہ باطل ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے، یہ تو ایک واضح چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور احادیث میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بھری پڑی ہوئی ہے کہ کون کون سی ایسے راستے ہیں جس سے کہ معاش باطل ہو جاتا ہے، یعنی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ جن جن چیزوں سے کمائی حرام ہوتی ہے اس کی تفصیل واضح کی گئی ہے احادیث میں، کتب بھری پڑی ہے، اور وہ لازمی سیکھنے چاہیے، کیونکہ حلال کھانے کی بڑی برکت ہے اور حرام کھانے کی بڑی نحوست ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے حرام کھانے کا، اور یہ معاشرتی زندگی کے سدھار میں سب سے اہم کارنامہ ہے اگر کوئی سر انجام دے۔ اگر معاش درست ہو جائے، امن اور چین آ جاتا ہے۔ معاش جب تک درست نہیں ہوتا تو معاشرے میں امن نہیں آتا۔ یہ جتنے لڑائی جھگڑے، فساد، فتنے، یہ معاش کا سارا چکر ہے۔ معاش باطل کر کے اور معاش میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے مال کماتے ہیں باطل طریقے سے، تو لازماً اس میں فریق ثانی جو ہوتا ہے، جو جس سے کما رہے ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو وہ در حقیقت اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا۔ بڑے زبردست الفاظ اللہ نے استعمال کیے، لا تاکلوا اموالکم بینکم، آپس میں اپنے مال، یعنی ہم دوسرے کسی کا مال جو اس سے غلط راستے سے اگر لے رہے ہیں، جھوٹ سے، فراڈ سے، فریب سے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کا مال لے رہے ہیں، وہ در حقیقت اس کا نہیں، وہ اپنا ہی مال ہے، گھوم پھر کر کے وہ اپنے تک ہی آ جاتا ہے۔ میں آج اگر کسی کو دھوکہ دوں گا، دوسرا مجھے دے گا، وہ اسے دے گا، تو یہ ایک سرکل چلتا ہے۔ یعنی جب ہم آپس میں ہر کوئی کسی کے لیے مخلص نہیں ہوگا تو معاشرے میں کیسے امن ہوگا، کیسے سکون ہوگا؟ یہ صرف مال کا کمانا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، فریب نہ کریں۔ تو بہرحال ایک تو واضح حکم تو یہ اس سے سمجھ آتا ہے۔ دوسرا علماء نے یہ بھی لکھا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جو کچھ خود کما رہے ہیں اس کو بھی باطل طریقے سے استعمال نہ کریں، یعنی حلال بھی اگر کما رہے ہیں
تو اس کو بھی غلط طریقے راستے پر استعمال نہ کریں، حلال راستے پر استعمال کریں۔ اور غلط راستے پر جیسے جوا کھیل لیا یا سٹا کھیل لگا لیا، یا پھر غیر شرعی طور طریقوں پر فضول خرچی کر لی، ناچ گانے پر اور اس طرح کے راستوں پہ خرچ کر لیا، تو اس کی بھی اس میں ممانعت ہے۔ یعنی ایک پورے کا پورا معاشی نظام بیان کیا ہے۔ ہماری جو اکانومی ہے، ہمارا جو ذریعہ معاش ہے، کمائی بھی درست ہونی چاہیے اور خرچ بھی درست طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے درست ہو سکتا ہے اس کو آگے بیان کیا ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ یہ جو تجارت ہے، لین دین ہے، تجارت کیا کر کے علماء نے لکھا ہے اس میں تمام صورتیں شامل ہیں، خواہ وہ خرید و فروخت کی صورتیں ہیں، یا اجارے کی صورت ہے، کرائے کی صورت ہے، یا کمائی کی صورت ہے۔ یعنی ہم اگر کسی کے پاس وہ اجرت پر کام کر رہے ہیں، تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ آگے فرمایا ان تراض منکم، آپس کی رضامندی ہونی چاہیے فریقین کی۔ اگر ہم آپس میں کوئی لین دین کر رہے ہیں، آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، آپس میں کوئی معاملات کر رہے ہیں، یا آپس میں ہم اجارہ داری کر رہے ہیں، یا آپس میں ہم نوکری اور کسی کے پاس کر رہے ہیں، تو اپنے معاملات بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، ان تراض منکم، رضامندی کے ساتھ۔ اگر رضامندی نہیں ہوگی تو وہ تمام معاملات باطل ہو جائیں گے۔ تو بالکل واضح طور پر ایک معاشرتی اصول بتایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم اپنی کمائی کو باطل نہ کریں، یعنی اپنی کمائی کو حرام نہ کریں، اور اگر حلال کمائی ہے تو اس کو حرام راستے پہ خرچ نہ کریں۔ اور اس کا حلال راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سب سے بہترین اس کی جو تفصیل کی ہے وہ تجارت سے کی ہے، لین دین سے کی ہے، یا ہم مزدوری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس میں تراض منکم، اس میں ہمارے جو معاملات ہیں بالکل صاف اور شفاف ہوں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، آپس میں رضامندی ہو، آپس کے تعلقات اچھے ہوں۔ ایک تو معاشرتی اصول یہ بیان ہوا ہے، اور دوسرا معاشرتی اصول وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس میں دونوں صورتیں ہیں، کسی کو ناحق قتل کرنا وہ گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، یا خود اپنی خودکشی کرنا، اپنی جان پہ کھیل جانا، اپنے آپ کو مار دینا، دونوں چیزوں کی ممانعت ہے۔ اب دیکھیں پہلے ذکر کیا ہے مال کا اور پھر ذکر کیا ہے جان کا۔ جان سے بھی زیادہ اہم مال کو کیوں یہاں قرار دیا، یعنی مال کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ بڑا اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ مال کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر مال حلال کا ہوگا تو پھر حلال مال سے جائز، حلال اور اچھے کام، اچھے اعمال بدن سے نکلیں گے، اور اگر مال حرام ہوگا تو بدن سے کبھی بھی جائز اور حلال اعمال نہیں نکلتے۔ اور اس لیے زندگی میں نیک اعمال بہت ضروری ہے، اور نیک اعمال کے لیے نیک کمائی بہت ضروری ہے، اور جب نیک کمائی ہوگی تو پھر انسان کی جان کی اہمیت بھی ہے، اور اگر کمائی نیک نہیں ہے تو انسان کے جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے جان سے پہلے مال کو بیان کیا ہے۔ تو معاشرتی جو اصول ہے وہ اگر محفوظ ہوگا تو پھر جان بھی محفوظ ہوگی، اور اگر معاشرتی ہمارے ہم معاشرتی معاشی اصولوں پر اگر کاربند نہیں ہیں تو ہم پھر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو بہت ہی اہم اور واضح ارشادات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاشرتی اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔